بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمت الرحمن 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ملک ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ صاحب ثروت دینی و علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پیدائشی نام محمد رکھا گیا اور دادا حضور نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے۔ آپ کے والد گرامی وقار حضرت علامہ مفتی نقی علی خان قادری اور دادا حضور حضرت مولانا رضا علی خان نقشبندی، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول مارہروی قادری رحمہ اللہ ہے، جو علم و معرفت، تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اعلی حضرت کا بچپن۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی وقار سے حاصل کی۔ 4 سال کی عمر مبارک میں ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ 1-2 بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے تھے اور استاذ کو لفظ بلفظ سنا دیتے۔ 6 سال کی عمر مبارک میں میلاد النبی کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا فرماتے، ہمیشہ نگاہیں جھکا کر چلا کرتے تھے۔ 7 سال کی عمر سے رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی شروع کر دیے۔ حصول علم۔ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد گرامی وقار علامہ نقی علی خان سے تمام علوم و فنون کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر اخیر وقت تک فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ آپ کو 70 سے زائد علوم و فنون میں مکمل دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت یعنی ٹائمنگ کے علم میں اس قدر کمال تھا کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے کو دیکھ کر اس طرح گھڑی ملا لیتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دینی علوم، قرآن مجید، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم جیسے علم ریاضی، میتھمیٹکس، علم تکثیر، علم حیت، ایسٹرونومی، علم جفر وغیرہ میں بھی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فقط 1 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ آپ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران و ششدر رہ جاتے۔ جو حوالہ بیان فرما دیتے اسی کتاب اور صفحے پر ہوتا، 1 لائن کا بھی فرق نہ ہوتا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا چلتا پھرتا ذخیرہ تھے۔ اکثر وقت تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ ترجمہ کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر جیسے اردو، عربی، فارسی زبان پر مشتمل 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی۔ فتاوی رضویہ جو کہ جدید 23 جلدوں میں موجود ہے، آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم ہے اور تلامذہ کی تعداد کثیر ہے۔ نکاح اور اولاد۔ 19 سال کی عمر شریف میں آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کی کل 7 اولادیں ہوئیں، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ شیخ العلماء حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور دوسرے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان۔ حج زیارات و مکہ مدینہ۔ آپ نے 2 بار حج کیا۔ پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور بڑے بڑے علماء مکہ و مدینہ سے حدیث، فقہ، اصول، تفسیر و دیگر علوم و فنون کی سندیں حاصل کی۔ دوسری بار دیگر گھر والوں کے ساتھ گئے اور کبار علماء مکہ و مدینہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے سندیں اور خلافتیں حاصل کی، اور دونوں بار نہایت ہی اعجاز و اکرام کے ساتھ پیش آئے، اور دوسری بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت بیداری میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ عشق حبیب خدا کا سرتاپا نمونہ تھے۔ محفل میلاد شریف میں ادباً دونوں زانوں پر بیٹھے رہتے۔ ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی۔ پاؤں پھیلا کر نہ سوتے، بلکہ اس طرح سوتے کہ جسم کی حیت لفظ محمد جیسی ہو جاتی۔ پوری زندگی حضور کی مدح و ثنا کرتے رہے۔ عظیم الشان نعت گو شاعر تھے۔
آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش، عشق و محبت محبوب خدا علیہ التحیت والثناء کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ عادات و اوصاف: والدین کی ایسے اطاعت گزار تھے کہ دوسرے مرتبہ حج کے لیے بلا اجازت والدہ جانا گوارا نہ فرمایا۔ علماء اہل سنت کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے، خصوصاً سادات کرام سے بہت محبت فرماتے۔ مسلمانوں کی دلجوئی، حوصلہ افزائی اور اصلاح کا جذبہ آپ کی ذات مبارکہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کا ادب و احترام سکھاتے، کبھی بھی قہقہا یعنی زور سے نہ ہنستے، جانب قبلہ نہ تھوکتے، نہ ہی پاؤں پھیلا کر بیٹھتے۔ آپ کبھی وقت ضائع نہ فرماتے اور بعد عصر عام ملاقات فرماتے۔ ہمیشہ اپنی ذاتی اشیاء استعمال فرماتے، کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز کبھی کسی سے نہ مانگتے۔ آپ نے کبھی اتنا مال جمع ہونے نہ دیا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو۔ جو بھی مال آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے، امیر و غریب میں کوئی فرق نہ کرتے۔ غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، ہمیشہ ان کی مدد فرماتے۔ بسا اوقات اپنی ذاتی استعمال کرنے والی چیز بھی دوسروں کو عطا کر دیتے۔ تقوی و پرہیزگاری: اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے، بلکہ سنن و نوافل و مستحبات کو بھی کبھی ترک نہ فرماتے۔ تحریر و تقریر وغیرہ کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملے کے بدلے میں رقم یا ہدیہ وغیرہ قطعاً قبول نہ فرماتے۔ تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دیا، ہمیشہ تواضع و انکساری کو اختیار کیا۔ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، قیمتی ملبوسات وغیرہ سے بچتے تھے، سادہ لباس ہمیشہ زیب تن فرماتے تھے۔ قناعت و توکل: آپ رحمت اللہ علیہ کی خوراک بہت کم تھی، کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرمایا، بلکہ بسا اوقات کئی ایام تک کھانا ہی نہ کھاتے۔ البتہ کسی کی دعوت پر تشریف لے جاتے تو وہاں میزبان کی دلجوئی کی خاطر کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ آب زمزم آپ کو نہایت مرغوب تھا، خوب پیٹ بھر کر نوش فرماتے تھے۔ شریعت کی پاسداری: اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری فرماتے تھے۔ آپ کی دوستی یا بغض فقط اللہ ہی کے لیے ہوتا، کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیتے، برا بھلا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حد درجہ خیال فرماتے تھے، اگرچہ حقدار کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ البتہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے باک اور نڈر محافظ تھے۔ اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی خوب پکڑ فرمائی اور ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں کسی بھی طرح سر نہ اٹھانے دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ سفر آخرت: 25 سفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی بروز جمعۃ المبارک کو آخری وصیت فرمانے کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار ملک ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف شہر بریلی شریف میں ہے، اور اس شہر کو بھی آپ کی ذات مبارک کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ پوری دنیا میں شہر بریلی کا چرچا ہونے لگا۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ کا عرس مبارک ہر سال 23، 24، 25 سفر المظفر کو منایا جاتا ہے، اور عاشقان اعلیٰ حضرت ملک کے کونے کونے سے فیض حاصل کرنے کے لیے بریلی شریف تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو بہت لکھا ہے علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس نور سحر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔